الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد حضرات محترم، آپ سب کو علم ہے اللہ کی توفیق سے اذان کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اذان کے متعلق اس کی تشریح، اس کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، تو کم وقت میں مختصر آپ کے سامنے اس کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ جب بھی وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبولیت کے درجے کو پہنچے، اور جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو ایک بہترین عمل، بہترین وقت جس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور یہاں تک صرف آسمانوں کے دروازے ہی نہیں کھولتے، اللہ تعالیٰ ہر شخص کی دعا بھی قبول کرتے۔ ویسا کون سا وقت ہے؟ سلسلۃ الصحیحہ میں حدیث نمبر 531 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا نودی بالصلاۃ، کہ جب بھی نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، یعنی اذان دی جاتی ہے۔ اذان میں کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، اور حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو جب ایک مؤذن بلا رہا ہے کہ نماز کی طرف آ جاؤ اور فلاح کی طرف آ جاؤ، یعنی کامیابی کی طرف آ جاؤ، تو اس سے بڑی کامیابی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جائیں اللہ کے حضور، اپنی جو التجائیں ہیں وہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے عبادت کریں، تو انشاءاللہ ہمارے تمام معاملات بالکل درست ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ کبھی کوئی مشکل آئے گی۔ کیونکہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اصل کامیابی کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اصل کامیابی کون سی ہے؟ وہ نماز ہے۔ اصل کامیابی کون سی ہے؟ قرآن جیت کی تلاوت ہے۔ دنیا کے جو ہم کام کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی کامیابی ہو تو ہم اس کو خوشی سے مناتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو لیکن وہ کامیابی کون سی ہے جو ایک دن ختم ہو جانی ہے؟ اور یہ کامیابی کون سی ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ کو قبر میں بھی ساتھ دے گی اور جنت تک آپ کو ساتھ لے کر جائے گی؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کون سی کامیابی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اسی لیے جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ اور یہاں تک صرف یہ حدیث یہاں مکمل نہیں ہو جاتی، یہ بھی آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس سے بہتر وقت ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی اذان کی آواز ہے فوراً مسجد کی طرف دوڑے آ جائیں، اور مسجد کی طرف آ کے مسجد میں آ کے 2 رکعت نفل ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اگر سچے دل سے دعا مانگی جائے، جو چیز بھی مانگی جائے، ہاں جائز ہو، جو چیز مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو بہترین کامیابی، بہترین عمل اور بہترین وقت جو دعا قبولیت کا ہے وہ ہے اذان کا وقت۔ جب شخص ایک اذان سنتا ہے، اذان کے بعد مسجد میں آ کے دعا کرے،
تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع گنوانے کی توفیق نہ دے، کیونکہ جو ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے، ایک ہوتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں بھائی یہ ٹائم اس ٹائم کا ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کو ہم خود فٹافٹ اس کو اپلائی کر لیں، اس کو فالو کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔